الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین طریقہ عنایت فرمایا اس کا نام اسلام ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ جس مخلوق کو ہم نے پیدا کیا وہ مخلوق جب دنیا میں زندگی گزار رہی ہوگی تو اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو اللہ نے اسی حساب سے اپنی مخلوقات کے لیے طریقے تیار کر دیے. اکثر مثال دی جاتی ہے، ایک مخلوق پیدا کی ہے جنگل کی، شیر. کیونکہ خود پیدا کی ہے اس لیے اس کے مزاج سے واقف ہیں کہ یہ شیر نہ سبزی کھاتا ہے، نہ پھل کھاتا ہے، نہ گھاس کھاتا ہے، یہ تو گوشت چاہتا ہے، اور گوشت بھی وہ جو بالکل تازہ ہو. لہذا اللہ نے جنگل کے رہنے والوں کے درمیان ایسا نظام بنا دیا کہ شیر کو ہر روز اس کی وہ خوراک جو اس کے بدن کی ضرورت ہے مل جاتی. اللہ کا نظام ہے. یہ جو چیتا ہوتا ہے یہ اپنے شکار کی تلاش میں پھرتا ہے اور جہاں دیکھتا ہے یہ پانی ہے اور یہاں پر ہرن آئے گی، ہرن جانور ہے، اس کا شکار کروں گا. تو اللہ نے اس کو وہ سمجھ دی ہے کہ گھنٹوں اس پانی کے پاس درختوں میں چھپا ہوا، اونچی گھاس جھاڑیاں سے چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے گھنٹوں، بے حس، کوئی آواز نہیں نکالے گا. اور جب ہرنوں کا جھنڈ آئے گا، وہ غول آئے گا، اور جب اچھی طرح دیکھ لے گا کہ یہاں کوئی چیتا، کوئی درندہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس پانی کے نزدیک آتا ہے. اور اس پانی کے نزدیک آ کر جب وہ پانی کے پینے میں محو ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہیں غفلت میں آ جاتا ہے، صرف پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت میں دیکھو اللہ نے یہ عقل دی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے یہ نظام بنایا اس کے لیے. اس وقت وہ جھاڑیوں کے درمیان سے اٹھتا ہے، اس کی ایکسیلریشن کی ریٹ لکھی ہے، اس کو باقاعدہ مشین سے وہ کیا گیا کہ یہ سیکنڈوں کے اندر، ایکسیلریشن تو آپ لوگ سمجھتے ہو گے جو اسپیڈ بڑھتی ہے آہستہ آہستہ، سیکنڈوں کے اندر یہ جو مرسیڈیز کی اسپیڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ نکل جاتا ہے.
سیکنڈوں کے اندر. جب اتنی تیزی سے جاتا ہے تو آپ گاڑیوں کے استعمال کرنے والے جانتے ہو کتنا فیول کتنا ایندھن خرچ ہوتا ہوگا. ساری توانائی اس کی لگ جاتی ہے ان کے پیچھے بھاگنے میں, اور کسی ایک کو یہ پیچھے گردن کے پاس سے پکڑ کر, اس کو اللہ نے وہ دانت دیے ہیں کہ وہ پکڑ کر پھر بے سود ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کی توانائی نہیں تھی. ساری توانائی کہاں لگ گئی؟ اس تیزی میں کہ یہ کسی ایک ہرن کو تو پکڑ لے. اور ایک بات اور لکھیے کہ جب یہ بڑھتا ہے تو کسی ایک ہرن کو اس کی آنکھیں ٹارگٹ کر لیتی ہیں. پھر یہ سب کے پیچھے نہیں جاتا, اس ایک کے پیچھے جاتا ہے. ہرن پتلی دبلی, ہرن جو جانور ہے آپ نے دیکھو پتلا دبلا سا ہے. اب وہ اس کو اللہ نے ضرورت کے لیے, اس کی, یہ کس کی, چیتے کی ضرورت کے لیے ایک ایسی دم دی ہے جس دم سے وہ اپنے جسم کا توازن برقرار رکھتا ہے. کیونکہ ہرن تو پتلا ہو جائے, یہ اگر اتنی تیزی سے مڑے گا تو وہیں پر گر جائے گا. جو بات عرض کرنی ہے وہ چیتے کی زندگی بتانا نہیں ہے, بلکہ چیتے کے پیدا کرنے والے کے متعلق عرض کرنا ہے. وہ اپنی مخلوق کا ایسا خیال کرتا ہے, اس کو معلوم ہے اس کی ضرورت کس سے پوری ہوگی. اس کو معلوم ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو یہ کھا نہیں سکے گا, اس لیے کسی خلقت ایسے ہی ہے. لہذا ہر وہ ضرورت جو کسی بھی مخلوق کی ہو سکتی ہے, اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر وسائل رکھ دیے, اس کے اندر صلاحیتیں رکھ دی. ان چونٹیوں کے نظام کو دیکھو, آدمی حیران ہو جاتا ہے کیسے چونٹیاں اپنی خوراک جمع کرتی ہیں. ان شہد کی مکھیوں کے نظام کو دیکھو, حیران ہو جاتا ہے کیسے اللہ نے ان کو یہ عقل دی ہے. ہاں, اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ عقل سجھائی ان کو, وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ, ہم نے سکھائی ہے, ہم نے وہی کیا ان کو, ہم نے ان کے دل میں ڈال دی, ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. میلوں دور نکل جائے گی, اس کو کسی نیویگیٹر کی کسی قطب نما کی ضرورت نہیں ہوتی. پھول کا رس چوس کر سیدھا اپنے والے چھتے میں آئے گی. کسی ایک مکھی نے غلط کر دیا اور وہ بجائے اس کے کہ وہ پھول کا رس چوس کے آتی, کسی غلط جگہ بیٹھ گئی جو گندگی کی جگہ تھی. جب یہ پہنچتی ہے, جو ملکہ مکھی ہے اس کے حکم پر اس مکھی کو مار دیا جاتا ہے. یہ عقل کس نے دی ہے؟ وہ جو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے, یعنی اللہ. اب مجھے بتاؤ, جب اللہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ چونٹی مکھی یہاں تک کہ شیر چیتے کے لیے بھی جو ہے نظام بناتے ہیں, ہم انسانوں کے لیے نہیں بنایا ہے, ہم انسانوں کو ایسے چھوڑ دیا. شیر اور چیتے کو تو دنیا میں رہنا ہے, نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے. ہم انسانوں کو تخلیق کیا تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں کیا, ہمارے لیے انہوں نے, اللہ پاک نے یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی اور اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اب بھیجا کہاں ہے بھائی؟ بھیجا امریکہ میں, بھیجا انگلینڈ میں, بھیجا پاکستان میں. امریکہ انگلینڈ میں زیادہ, پاکستان میں کم, لیکن ہر جگہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دیں. ضرورت اصلی کھانا نہیں ہے, ان کی ضرورت اصلی کھانا ہے. ہماری ضرورت اصلی جنت میں جانا ہے. کھانا ہماری ایک ضرورت ہے, ضرورت اصلی نہیں ہے, عارضی ضرورت ہے. تو وہ رب وہ عارضی ضرورت کو بھی پورا کرنے والا ہے اور حقیقی ضرورت کو بھی پورا کرنے والا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے واقف نہ ہو جس نے خود نظام بنایا ہے کہ اس کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں تھوڑے وقت کے لیے, اور اس سے ہم پوچھیں گے تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے, تو کیسے ہمارے لیے وہ نظام نہیں بنائے گا جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے والا, جو مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے والا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا؟ یہ رمضان کا مہینہ سامنے ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا, یہاں آزمائش کے لیے ایسی چیزیں بکھیر دی کہ جن سے ہم ڈسٹریکٹ, ہم پھسل جاتے ہیں, ہم جن سے ہم اپنے راستے سے بھٹک جاتے, یہ آسان لفظ, جن میں لگ کر ہم اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ایسی چیزیں دل لبھانے والی. خود اللہ نے کہا زین للناس حب الشہوات, ارے اللہ نے مزین کیا ان چیزوں کو.
من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، ارے اولاد کی محبت میں آدمی کیا کر دیتا ہے. پھر آگے پوری آیت ہے. تو دنیا میں بھیجا، مقصد رکھا آخرت، اور جو اللہ ہے، جو سب چیزوں سے واقف ہے، جس نے ہمیں تخلیق کی ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے لیے جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا کوئی نظام نہیں بنائے گا. وہ ایسا کوئی نظام نہیں بنائے گا کہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہم ان دل لبھانے والی چیزوں میں لگ کر کے اللہ کے راستے سے بھٹک نہ جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرا رب جو چوٹی کا خیال کر رہا ہے، جو مکھیوں کا خیال کر رہا ہے، جو درندوں کا درندے، جو ہم درندہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ظالم صفاق درندوں کا خیال کر رہا ہے، ہم انسانوں کا نہیں کرے گا. تو ضرورت رکھی ہے، اس ضرورت میں لگ کر ہم چیزوں کو دیکھ کر ان سے، اللہ کے راستے سے، ان کی وجہ سے اللہ کے جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک جاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یا اللہ، کتنے رمضان گزر گئے بھائی، کتنے رمضان گزر گئے. 50 سال والے کے کم سے کم 35 رمضان بلوغت میں گزر گئے نا، جن سے اس کو فائدہ ہوتا. باقی 15 رمضان چلو نابالغ تھا. 15 سال کے وہ رمضان جو نابالغ تھا، نہ سمجھ تھا، اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ ابھی نہ سمجھ ہے. لیکن 35 رمضان اس کی جو 50 سال کا ہے، ایسے ہی ہر آدمی حساب لگا لے. کیا کھویا کیا پایا؟ ذرا مشکل باتیں ہیں آج تھوڑی سی. ہر چیز، ہر کام جو کیا جاتا ہے اس کا اجر اور بدلہ ہوتا ہے، اور کچھ اس کا ثمر یا اثر ہوتا ہے. میں کہا ذرا مشکل باتیں، مگر اللہ کرے میں بھی سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ حضرات بھی سمجھیں. اللہ ہی عافیت کے ساتھ سمجھا دے. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. مہنگائی ہو گئی، آپ کام بہت اچھا کرتے، سیٹھ نے کہا آپ کی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے. آپ کے اچھے کام پر اجر ملا، بدلہ ملا، تنخواہ بڑھا دی گئی. تنخواہ بڑھا دی گئی، مہنگائی اس سے زیادہ ہے. اجر اور بدلہ مل گیا، ثمر اور اثر نہیں ملا. ابھی یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اجر اور بدلہ آپ کے اچھے کام کا 2000 روپیہ، 3000 روپیہ، 4000 روپیہ آپ کی تنخواہ میں بڑھ گیا، بدلہ مل گیا. اس کا اثر یا ثمر وہ آپ کی زندگی پہ آ ہی نہیں رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ مہنگائی تو زیادہ بڑھی ہوئی ہے. تو ہر چیز کا ایک اجر اور بدلہ ہے جس کو ہم ریوارڈ کہتے ہیں، اور ایک اس کا ثمر اور اثر ہے جس کو ہم امپیکٹ کہتے ہیں. ریوارڈ مل گیا، لائف پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. یہ 50 سال والے آدمی نے 35 رمضان گزارے ہیں، روزہ رکھا تھا، ریوارڈ ملا ہوگا جو بعد میں جا کر پتا چلے گا. امپیکٹ دنیا میں نہیں آیا. زندگی وہی تقوی کے بغیر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو رمضان کو، کیا ہے، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر، یا ایھا الذین، اس کا ترجمہ کر دیں، یا ایھا الذین، یہ جو بھی میں نے آیت تلاوت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا، کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا، کتب علیکم تم پر فرض کیا فرض کر دیا؟ صیام، روزہ. اب گھبرانا نہیں، صبح سے شام بھوکا رہنا ہے، نہ کھانا نہ پانی، اور نہ بیوی سے حلال ضرورت پوری کرنا. تو گھبرانا نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پہ بھی کیا تھا، تم سے پہلوں پہ، یعنی یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں بھی ناممکن ہو، تم سے پہلوں پہ بھی کیا تھا، تم پہ بھی کر رہے. اللہ کیوں کر رہے ہیں یہ جو آپ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی حاصل کر لو. یہ 50 سال میں سے 35 سال کے رمضان گزارے ہیں، تقوی والی زندگی حاصل ہو گئی. یہ ہے جس بات کو
میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بدلہ اور اجر یہ تو وہاں سے کوئی واٹس ایپ نہیں آئے گا کہ آپ نے جو آج روزہ رکھا تو آپ کو اتنا بدلہ مل گیا. اللہ نے ترغیب دینے کے لیے لالچ دیا ہے. تم جب روزہ رکھو گے تو تم کو اللہ پاک یہ اجر دے گا، یہ اجر دے گا، یہ اجر دے گا، یہ تمہارے لیے جنت میں ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے جنت میں رکھی ہیں. تو وہ تو رکھی ہیں، جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا. وہاں سے کسی کے پاس میں نے عرض کیا واٹس ایپ نہیں آتا کہ آج کے روزے سے تم کو اتنا مل گیا. لیکن جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اپنا امپیکٹ ہے. ریوارڈ وہاں پتہ چلے گا، وہ امپیکٹ میری زندگی میں اس کا اثر آیا کہ نہیں آیا. آج کا روزہ میں نے رکھا تو کیا ہوا؟ افطار کے وقت بجائے دسترخوان پر اپنی پسند کی چیزیں تلاش کرنے کے، افطار کے وقت ہاتھ اٹھا لو، اللہ آج کا سارا دن میں تیرے لیے بھوکا رہا، تیرے لیے پیاسا رہا، تیرے لیے اپنی جائز ضرورت شہوت کو پورا نہیں کیا. اللہ تیرے لیے کہ رمضان ہے، اس میں نے تیرے لیے یہ کیا کہ نمازیں زیادہ پڑھی. اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن کی خوب تلاوت کی. اے اللہ تقویٰ، تیرا خوف اندر آیا کہ نہیں آیا؟ تیرا تعلق میرے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ اے اللہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آیا، میرے کام میں میرے عمل میں کوئی کوتاہی رہی ہے، معاف کر دے اے اللہ، اور معاف کر کے جو اس کا اصل تھا ثمر میرے اوپر ڈال، تقویٰ نصیب فرما دے. اب تک جو رمضان کے روزے رکھے وہ اس لیے کہ سب رکھ رہے ہیں، سب اٹھتے ہیں، رمضان تو روزے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہاں یار سب جا رہے ہیں، سارا دفتر جا رہا ہے، مجھے بھی جانا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں جا رہا ہے، خوشی سے. لیکن وہ نیت نہیں کی کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے تقویٰ نصیب فرما دے. یہ وہ گاہک، یہ وہ دکاندار ہے جو صبح اپنے دکان پر جا کر مال بیچتا ہے اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے. وہ اس کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ دیکھے کہ صبح سے شام تک اس نے کیا کمایا ہے. ہے بدنصیب دکاندار، اس کو بالکل اس کی فرصت نہیں، بس وہ ایک روا روی میں چل رہا ہے. سب دکان جاتے ہیں، میں بھی دکان جاتا ہوں. نہیں ایسا کوئی دکاندار. بڑے ہوشیار دکاندار ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار تاجر ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ملازم ہوتے ہیں. مہینے کے بعد یہ جو پیسے ملے اس میں سے یہ اتنے کٹے کیوں ہیں؟ جائیں گے فائنانس والے کے بعد، یہ پیسے کیسے کٹ گئے؟ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلاب دکان کی مدد میں کاٹ لیے گئے. باتیں پتہ چلتا ہے، لیکن آدمی اندر سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کیسے ہو گیا یہ. تو آخرت کے معاملے میں ہم ایسے بدھو اور بیوقوف کیوں بن گئے؟ اب وہ بات اصل ابھی نے شروع ہوئی جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ انتظام کیا کیا ہے. میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ چلتا رہتا ہے، آدمی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رمضان بھیج دیتے ہیں. تو رمضان کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ تقویٰ آ جائے. تو تقویٰ کیسے آ جائے؟ اس کے لیے اللہ نے رمضان میں انتظام کیا ہے کہ تقویٰ آ جائے. اللہ نے انتظام کیا ہے. اس انتظام کو استعمال وہ کرے گا جو میں نے ابھی عرض کیا، جو روزانہ یہ سوچے گا کہ میرے پاس تقویٰ کے بیلنس کتنا بنا، کتنا تقویٰ آ گیا، کچھ اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. جو اس کو سوچے گا پھر وہ اس انتظام سے فائدہ اٹھائے گا. ہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے، زندگی رہی تو اگلے جمعوں میں اس کو بیان کریں کہ وہ انتظام کیا ہے. وہ اللہ نے، وہ خالق ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس نے کیسا انتظام کیا ہے کہ اگر یہ اس انتظام کو استعمال کر لیں گے تو ان کے اندر تقویٰ خود بخود آ جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا فرمائیں.